رہے ہیں حضرت خواجہ عبدالصمد عرف مخدوم شاہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ ایک عورت ناواقفیت کی وجہ سے آپ کے گنبد شریف کے اندر چلے گئی تو اس کے تمام بدن پر چھالے پڑ گئے۔ جب سے عورتیں گنبد شریف کے اندر نہیں جاتی، آپ سلسلہ عالیہ، چشتیہ، نظامیہ، نصیریہ، منیمیہ، صفویہ، برکاتیہ، رضویہ کے 27ویں امام و شیخ طریقت ہے۔ آپ سے چشتی صفوی سلسلہ جاری ہے۔ آپ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک سے ہیں۔ آپ شاہ ولایت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہے، اور وہ قطب وقت مخدوم شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہے۔ آپ کا مزار مبارک شفیع پور، اتر پردیش، انڈیا میں مرجع خلائق ہے۔ میں نے ڈسکرپشن میں گوگل میپ کا لوکیشن دیا ہے، آپ اسے فالو کر کے آسانی سے زیارت کے لیے جا سکتے ہیں۔ آپ کی حیاتی زندگی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا۔ ویسے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیے زیارت جاری رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ عبدالصمد عرف مخدوم شاہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ۔ لقب تاجدار شفیع پور، شہنشاہ ولایت۔ آپ کے والد کا نام حضرت مولانا علم الدین بن مولانا زین الاسلام ہیں۔ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل سے ہیں۔ آپ کے والد سہروردی بزرگ تھے۔ آپ کے پردادا حضرت شاہ اکرم سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہندو راجا کے زمانے میں سائی پور قصبے میں تشریف لائے۔ ان کی تشریف آوری کی برکت سے اس ہندو علاقے میں اسلام کا نور پھیلا اور مسلمانوں کی آبادی ہوئی۔ اس وقت انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہماری اولاد میں سے ایک لڑکا ہوگا اور آنے والے وقت میں یہ جگہ اس کے نام سے مشہور ہوگی۔ چنانچہ مخدوم شاہ شفیع کے نام سے یہ جگہ شفیع پور کے نام سے مشہور ہوئی۔ آپ کی ولادت شفیع پور، اتر پردیش میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی، پھر خیرآباد جا کر مدرسے میں شاہ ولایت حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی سے مزید تعلیم حاصل کی۔ آپ اپنے استاد مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی کی بہت خدمت اور فرما برداری کرتے تھے۔ جب استاد نے فرمایا تم باورچی خانے میں مت کھایا کرو، ہمارے ساتھ کھانا کھایا کرو، تو آپ نے روز استاد کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، اور جب تک استاد نہ آتے آپ بھوک کی سختی برداشت کرتے۔ بیعت کے بعد حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی کی فرمان پر آپ چلہ کشی کے لیے بیٹھے تو تیسرے ہی روز سے فتح و کشادگی کے دروازے کھل گئے اور تمام علویات اور سفلیات آپ پر منکشف ہو گئے اور ترقی کرتے ہوئے مقامات ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد حضرت مخدوم شیخ سعد الدین خیرآبادی نے آپ کو خلافت عطا فرمائی تو آپ تمام خلفاء پر سبقت حاصل کر کے السابقون السابقون الیک المقربون کے مقام پر پہنچ گئے۔ شفیع پور تشریف لا کر آپ نے خانقاہ کی تعمیر کی اور لوگوں کو فیض اور تعلیم عطا فرماتے رہے۔ آپ نے پوری زندگی عبادت و ریاضات میں اور تعلیم و تربیت اور حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کرنے میں گزاری۔ ہزاروں لوگوں نے آپ کے ذریعے ہدایت پائی۔ حضرت مخدوم شاہ شفیع صاحب جلال بزرگ تھے، جس پر آپ کی نظر پڑ جاتی وہ دیر تک بے ہوش پڑا رہتا۔ آپ کے مرید گھاس کے چھوٹے چھوٹے گھٹے باندھ کر رکھ لیتے۔ جب آپ حجرے سے باہر تشریف لاتے تو مرید باری باری ایک ایک گٹے آپ کے سامنے کرتے جاتے۔ جب وہ سب جل کر خاک ہو جاتے تو آپ دائیں بائیں نظر ڈالتے اور مریدین آپ کے سامنے حاضر ہوتے۔
بادشاہ ہمایوں آپ کی بہت تعظیم کرتا تھا اور مخدوم شاہ شفیع نے اسے گجرات کی فتح کی بشارت بھی عطا فرمائی اور اس کے وزیر کو اپنی چٹائی کے مسلح کے چند تنکے اسے دے دیے اور فرمایا ہمایوں کو دینا۔ ہمایوں کو جب آپ کے عطا کردہ مسلح کے یہ تنکے ملے تو اس نے کہا اس تبرک کی برکت سے انشاءاللہ گجرات میں ہماری فتح ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شفیع پور میں کنواں جس کا نام متوا تھا، جب وہ کنواں تیار ہو گیا تو اس کا پانی کھارا تھا۔ لوگوں نے آ کر حضرت سے عرض کیا آپ نے اپنا پان کا اگلا عطا فرمایا یا یہ کہ خود تشریف لے جا کر پان کے اگلے کو یا اپنا تھوک شریف اس کنویں میں ڈالا تو پانی انتہائی میٹھا اور خوش ذائقہ ہو گیا۔ آپ حضرت قطب عالم مخدوم شیخ سعد الدین خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آپ سے چشتی صفوی سلسلہ جاری ہے۔ آپ کے مشہور خلفاء حضرت شیخ شاہ بندگی مبارک چجاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم سید نظام الدین الہادیہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ شاہ فضل اللہ گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ حسین محمد سکندر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ مبارک سندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محمود مانو جاگواری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید حسن محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ حاجی مندانی آسیونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ جان سندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید طٰہٰ بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ پیارے کنجوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ ابوالفتح آسیونی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ جانو کاکوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید جاجو موہانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبد الغنی فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہے۔ آپ کا وصال 18 محرم الحرام 945 ہجری جون 1538 عیسوی کو ہوا۔ فوائد سعدیہ میں ہے کہ ایک روز ایک عورت گنبد شریف کے اندر داخل ہونا چاہا، اسے بہت روکا گیا مگر وہ نہ مانی اور گنبد شریف میں داخل ہو گئی۔ فوراً اس کے تمام بدن پر ابلے یعنی چھالے پڑ گئے۔ وہ چیختی چلاتی باہر نکلی کہ میں جلی۔ اس کے رشتہ دار حاضر ہوئے اور معذرت چاہی تو انہیں مخدوم شاہ شفیع کے مزار پاک کی خاک مقدس دی گئی۔ جب اس عورت کے بدن پر اس کو ملا